ہمیں تبدیلی کے اندر شامل ہونا ہے، شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں اپنا مزاج درست کرنا ہے، درست کریں گے مزاج کو انشاءاللہ۔ امیر المومنین گئے جنگل میں گھومنے، وہاں ایک گڈریا بکریاں چرا رہا ہے، امیر المومنین نے اس کو دیکھا، ویسے ہی امتحان لینے کے لیے کہا ایک بکری ہمیں دے دو، تو گڈریا کہنے لگا نہیں یہ مالک کی ہیں، میں دوں گا نہیں۔ حضرت نے اسے کہا کہ ایسا کرو پیسے لے لو، بکری دے دو، جو مالک ہے اس کو بولنا کہ تمہاری بکری شیر اٹھا کے لے گیا۔ تو بکریاں بیچنے والا کہتا ہے، گڈریا کہتا ہے کہ بات تو تم نے بہت اچھی کی ہے، میں تم سے پیسے لے لوں، ایک بکری ایک بھیڑ تمہیں دے دوں، مالک کو میں کہہ دوں گا کہ اس کو چیتا اٹھا کے لے گیا، شیر اٹھا کے لے گیا۔ تو امیر المومنین نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو یہ رقم لو، بھیڑ دے دو۔ کہنے لگا رک جاؤ، ابھی اپنی رقم اپنے پاس رکھو، مجھے یہ تو بتاؤ، میں مالک کو تو جا کے کہہ دوں گا کہ میری بکری ایک بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن جب کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا تو وہ والا بھیڑیا کہاں سے لاؤں گا جو اس بکری کو لے گیا تھا۔ امیر المومنین اتنا خوش ہوئے، اپنے دوستوں کو کہا یہ دیکھو یہ ہے وہ مزاج جو میرے محمد الرسول اللہ نے تبدیل کیا ہے۔ دنیا ویسی ہے، نمازی اور غیر نمازی میں فرق یہ ہے، نمازی ایماندار ہے، غیر نمازی ایماندار نہیں بنتا۔ نمازی کی آنکھیں چھیلی ہو جاتی ہیں۔ ہم تبدیلی کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک سنت اپنانی ہے، وہ سنت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم جب بھی گفتگو کریں، ہم جب بھی کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کریں، ہم جب بھی کچھ سوچیں تو پوزیٹیو سوچیں، نیگیٹیو نہیں سوچیں۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے ایسا انشاءاللہ ہر کام میں۔ صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کے متعلق نہیں، اپنے ہمسایہ قوموں کے متعلق بھی پوزیٹیو سوچیں کہ ہاں اپنے پاس سے، جو لوگ اپنے پاس سے سوالات بنا لیتے ہیں۔ اس بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ میرے والد صاحب مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھاتے تھے۔ ایک دن بلایا ہم سب ساتھیوں کو، کہنے لگا ادھر آؤ، اگر نماز میں کسی کا موبائل بچ جائے، نماز میں کسی کا موبائل بچ جائے تو فرمایا تیرے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ ساتھیوں کو پوچھا بھئی نماز میں کسی کا موبائل، اچھا آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ اگر مسجد میں موبائل بچ جائے نماز میں تو آج کل کیا ہوتا ہے بھائی؟ متولی صاحب سوچتے کہ بچہ آج سلام کرنے دے، آج بتاتا ہوں تجھے میں۔ اگر موبائل نماز میں بچ جائے تو حضرت نے پوچھا ہم سب احباب کو بھی تمہارے دل میں کیا آتا ہے؟ تو کچھ احباب نے کہا کہ حضرت اگر کسی کا موبائل بجے تو ہمیں تو اتنا مسئلہ پتا ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالو اور اس کی رنگ ٹون۔ تو ہم نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت موبائل اگر کسی کا بچ جائے، آپ کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہو، آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا جب میرے قریب میں کوئی میرا ساتھی، میرا دوست، میرے محلے کا، میرا جان پہچان والا یا کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے نا، تو اس کے جیب میں جب موبائل بجتا ہے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہو، تو جب موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، آپ کو تو پتہ ہی جب گھنٹی بجتی ہے تو باقی نمازی کیا سوچتے ہیں آج کل؟ وہ بولتے ہیں اس کا روز کا کام ہے، گنڈا ہے، بدماش، آج اس کا رگڑا لگائیں گے۔ تو حضرت کیا کہنے لگے ہمیں؟ فرمایا جب بیٹا گھنٹی بجتی ہے نا تو میں اپنے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو گھنٹی بجی ہے یہ خیر والی ہو، کیونکہ میرا بھائی تو گھر بتا کے آیا کہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس گھنٹی میں کوئی پریشانی کی بات نہ ہو، کوئی دکھ کی خبر نہ ہو، کوئی آفت نہ آئی ہو۔ اب تو موبائل کی گھنٹی بھی یہ طے کرتی ہے کہ باقی نمازی اپنے بھائیوں کے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ ہمارا مزاج یہ طے کرتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اس مزاج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق کرنا ہوگا۔ یاد رکھو یہ دین محمد الرسول اللہ کا ہے، وہ اس کے مالک ہیں۔ جس طرح ایپل میں سیمسنگ کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا، سیمسنگ میں اوپو کا نہیں چل سکتا، اسلام میں کسی مولوی ملا کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اسی سافٹ ویئر سے چلے گا۔ اگر آپ اس میں اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود بھی ذلیل ہو جائیں گے، دنیا کے سامنے بھی آپ کو حقارت ہوگی۔
اپنے مزاج کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ پازیٹیو سوچیں، آپ اچھا سوچیں، آپ اچھی گفتگو کریں، آپ کا گمان اچھا ہو، آپ کی نیت اچھی ہو، اپنوں ہی کے متعلق نہیں، غیروں کے متعلق بھی، اپنے متعلق بھی۔ اور پھر اللہ نے رسول اللہ کی سنت کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو دیکھتے ہوئے میرے رب نے کہا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ جو گمان کرے گا مجھ سے میں ویسا ہی حکم کروں گا اس کی قسمت کے لیے۔ ایک کیلا بیچنے والا، ایک ریڑھی چلانے والا، ایک سڑک پہ پھڑی لگانے والا آج ارادہ کر لے کہ میں نے کروڑ پتی بننا، میں بلڈر بنوں گا، وہ ارادے کے ساتھ کاروبار شروع کرے گا تو دنیا کی ساری طاقتیں اللہ اس کے ساتھ لگا دیں گے، وہ 10 سال بعد اس مقام پہ پہنچ جائے گا۔ ایک بیمار سوچنے لگے کہ میں اس بیماری سے مرنے والا ہوں تو اس نے مری جانا، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندے کے ارادے کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ارادہ اچھا ہو تو اچھی رائے قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے متعلق سب سے پہلے اچھی رائے قائم کیجیے کہ آپ بدل سکتے ہیں، اپنے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے، اپنے گھر والوں کے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے، اپنے دوستوں کے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے، اپنے پڑوسیوں کے متعلق، اپنی ہمسایہ قوموں کے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے۔ مثال کے طور پہ یہ آواز آ رہی ہے، اب ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ضرورت ہے اپنے دین کی بات کرنا، ان کی بھی ضرورت ہے وہ اپنے دین کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ پازیٹیو رہ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف چلیں گے تو تمام دنیا کی طاقتیں آپ کے ساتھ لگ جائیں گی، اللہ کریم فتح اور نصرت کے دروازے آپ کے لیے کھولنے والے ہیں۔ اور اگر آپ پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو ہو گئے، ہر چیز میں منفی، تو محمد رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، فرمایا اپنے پاس سے اندازے لگانا کفر ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پیارے محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم مثبت رہیں گے، پازیٹیو رہیں گے۔ یاد رکھیے کائنات کی کوئی طاقت نہیں جو اسلام کو سرنگو کر سکے۔ اگر کسی کو اسلام سے آگے بڑھنا ہے تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اس میں آنا ہوگا، تب وہ ہماری صفوں میں آگے جا سکتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی راستہ ہے نہیں جو اسلام سے آگے جانے والا۔ تو وقت بھی بہت ہو گیا ہے، ابھی سفر بھی کچھ باقی ہے۔ تمام اکابرین حضرات کی موجودگی میں اس بات کی امید ظاہر کرتا ہوں کہ آج ہم لوگ یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں اپنے دل میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو اجاگر رکھیں گے انشاءاللہ۔ عاشق کیسا ہوتا ہے؟ عاشق وہ نہیں جو صرف دکھاوے میں ہو، جیسے میں کہوں جی زور زور سے، نہیں۔ ایک انگریز دلی جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھا سن 1870-80 کے دہائی میں، ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا دور ہے۔ وہ جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا اپنے بچوں کے ساتھ، انگریز جرنل تھا کوئی۔ اب وہاں لوگ بھیک مانگنے والے بیٹھے ہیں، وہ سب کو پیسے دیتا جا رہا ہے، تو اس کا بٹوا گر گیا۔ تو ایک مسلمان بھکاری نے، گداگر نے وہ بٹوا اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، اس نیت سے کہ ابھی یہ جامع مسجد گھوم کے آئے گا تو میں اس کا بٹوا اس کو لوٹا دوں گا۔ سمجھے عاشق کیسا ہوتا ہے؟ اب وہ ادھر سے چڑھا اردو بازار کی طرف سے تو دوسری طرف سے نیچے اتر کے آیا یہاں۔ اب یہ گداگر یہاں بیٹھا ہوا ہے، 10 سال گزر گئے، اس کی بدلی ہو گئی تھی باہر، 10 سال بعد پھر اس کی پوسٹنگ دلی میں ہو گئی، پھر اس کی پوسٹنگ دلی میں ہو گئی، پھر وہ دوبارہ جامع مسجد گھومنے آیا، وہ گداگر وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے تو اس گداگر نے پہچان لیا کہ بس یہ وہی انگریز ہے، تو دوڑ کے اس کے پاس گیا، کہنے لگا سر تمہارا ایک امانت ہمارے پاس ہے۔ بولا کیا ہے؟ بولا تم جب آئے تھا پچھلی بار تمہارا بٹوا گر گیا۔ وہ کہتا یار مجھے تو یاد بھی نہیں، دکھاؤ۔ اس نے دکھایا، وہ پہچان گیا، تو اس نے اپنا بٹوا کھولا تو اس گداگر کو کہا، مسلمان کو، کہتا ارے بیوقوف اس میں اتنے پیسے ہیں کہ ان پیسوں سے تو اپنی زندگی بدل لیتا، اس میں اتنے پاؤنڈ ہیں، اس دور میں پیسے کی قیمت بہت زیادہ تھی، کہتا اس میں اتنے 1000 روپے تھے وہاں کے انگلستان کے کہ تو اچھا گھر خرید سکتا تھا۔
کاروبار کر سکتا ہے تو پاگل ہے؟ یہ 10 سال سے تو نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اب اس مسلمان گداگر نے جو بات کہی ہے وہ سنیے، تراشے کے اندر اس کو مولانا نے نقل کیا، فرماتے کہ اس نے اس انگریز کو کہا کہ لگا بس بات یہ ہے، یہ عشق کی بات ہے، تم نہیں سمجھو گے صاحب، کہ لگا نہیں تم مجھے سمجھاؤ تو صحیح بات کیا ہے۔ تو اس مسلمان گداگر نے کہا، کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہو، ان کو اپنا نبی کہتے ہو، تو یہ میں نے بٹوا جب گرا تو میں نے اس لیے سنبھال لیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی کو تمہارے نبی یہ نہ کہتے کہ تیرے امتی نے میرے نبی میری امتی کا بٹوا رکھ لیا تھا، اس لیے سنبھال کے رکھا کہ کل قیامت کے روز محمد رسول اللہ کو خفگی نہ اٹھانی پڑ جائے میرے اس بٹوا کی وجہ سے۔ عشق و محبت کی داستانیں اپنے خون اور ہڈیوں کی قربانی سے طے ہوتی ہیں۔ یہ عشق ہے کہ کبھی غیر کی بیٹی آتی ہے ہم آ کے جھکا لیتے ہیں، یہ عشق نبی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ جھکاؤ۔ رشوت کے پیسے آتے ہیں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حرام بات ہماری کانوں میں چگلیاں پڑتی ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم چگلی نہیں سننے والے، یہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عشق کس کو کہتے ہیں؟ جو آداب کے سانچے میں ڈل جائے اس کو عشق کہتے ہیں۔ ہم لوگ نمونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بنیں گے، سچے پکے عاشق نہیں بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب